اللہ پاک پر یقین رکھے، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کرے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دے وہ سوکھ جاتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہیں ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں یا سکون۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہوتا ہے؟ مایوس لہجوں کا بدلنا، جانی پہچانی نگاہوں کے پیر جانا، اپنائیت اور اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ گھر کے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ پاک کی برکتیں رہتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 خوبیاں کی وجہ سے شادی کرو۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 دین ایمان، نمبر 3 حسن جمال، نمبر 4 اچھا نسبت۔ مگر میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خوشی میں ہم پہلے سے زیادہ ادھوری ہو جاتے ہیں۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ رشتے بڑی حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتی ہے لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا کتنا بھی نظر انداز کر دے، ہمیں اگر محبت کرنے والے نظر انداز کریں تو جان نکل جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا کہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب کسی کی خود مختاری ٹوٹ جائے تو وہ لوگوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس سے اذیتناک کیا ہوگا کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو ایک ہی پیڑھی پر چلنے کا عادی ہے۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے خطرہ مول لینے سے کتراتا ہے۔ غریبی انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنے محنت سے جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اچھی کتاب سلیم الفطر انسان کے لیے زندگی کا بہتر سرمایہ ہے۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بناتے ہیں۔ محبت اور احترام سے پیش آئے، ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ حضرت موسیٰ کاظمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 سال کی بیٹی کو نہ محروم نہ چومے نہ گود میں لے۔ بوجھ اٹھانے والے کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتے ہیں مگر یہ نہیں سکھاتے کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو سزا یہ نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ یہ کہ وہ خود دوسروں کے قول و فعل کے اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتا ہے۔ غلطیاں کرنے میں صرف کی گئی زندگی نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ کچھ بھی کیے بغیر گزارنے والی زندگی سے بہتر ہے۔ جب اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔